بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں اسلام عرض کرتا ہوں۔ ہم مسلمانوں کی یہ ایک خاص خامی ہے جو شروع سے ہی ہم مسلمانوں کے اندر موجود ہے، اور وہ ہے اقتدار اور طاقت کی دوڑ، عہدے کی دوڑ۔ اس کے لیے ہماری تاریخ میں ہماری تاریخ جو ہے اسلامی تاریخ خون سے رنگین ہے۔ اپنوں نے اپنوں کے سینے میں چھرا گھونپا، یہاں تک کہ بیٹے نے باپ کو مارا، بھائی نے بھائی کو مارا، اقتدار کی خاطر، طاقت کی خاطر، عہدے کی خاطر۔ اور یہی عہدہ، یہی طاقت وجہ بنا پاکستان کو دو ٹکڑے کرنے میں ایک آخری کیل ثابت ہوا۔ اور آج بھی ہم عہدے اور اقتدار کی خاطر، طاقت کی خاطر اپنی اس طاقت کی خاطر اپنے ملک کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ غداری کر رہے ہیں، برا کر رہے ہیں، ان کو ڈبو رہے ہیں، ان کو نقصان کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ ہمیں طاقت، عہدے، دولت اور اقتدار سے اوپر اٹھ کے سوچنا چاہیے۔ ثابت یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر اس گمان میں، اس نشے میں ڈوب گئے تو ہم اپنی قوم کو لے کے ڈوبے، اپنے معاشرے کو لے کے ڈوبے، اپنے لوگوں کو لے کے ڈوبے اور اپنے ملک کو لے کے ڈوبے۔ لہٰذا ہمیں اس عہدے، دولت اور اقتدار کی دوڑ سے باہر نکل کے دیکھنا اور سوچنا چاہیے، اور حقیقت پسند ہونا چاہیے، اپنے ملک، قوم اور لوگوں کے لیے سوچنا چاہیے۔ ہمارے یہ عہدہ، دولت اور اقتدار ہمارے کسی کام کا نہیں ہے۔ ہم نے ایک دن مر جانا ہے۔ یہ ہم اس لیے حاصل کرتے ہیں تاکہ لوگوں کا بہتر طریقے سے مینجمنٹ کر سکیں، منظم طریقے سے لوگوں کو لے کے آگے بڑھ سکیں، اپنی قوم، معاشرے اور ملک کو ترقی کی طرف لے کے جا سکیں۔ لیکن اگر ہم اس کو اپنی ذات کے لیے حاصل کریں گے، اپنے نفسیات کے لیے، اپنی ذاتی ایجنڈے کے لیے اس کے پیچھے لگیں گے، تو پھر ہر دور میں یزید کی تاریخ دہراتی جائے گی، وقوع پذیر ہوتی جائے گی۔ تو یہ ہمیں ان تمام چیزوں سے، عہدہ، دولت، اقتدار، شہرت، تمام چیزوں سے بالاتر ہو کے اٹھ کے سوچنا چاہیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیز، یہ سوچ، یہ رکھنے والا ایک عام انسان ہی ہو سکتا ہے۔ کوئی معروف و مشہور انسان جس کو لت لگ چکی ہو شہرت اور عہدہ حاصل کرنے کی، اقتدار حاصل کرنے کی، میں نہیں سمجھتا کہ وہ کتنا بھی بہترین کیوں نہ ہو، کتنا ہی قابل کیوں نہ ہو، میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اندر یہ کوالٹی، یہ خصوصیات پائی جاتی ہو کہ یہ وہ دولت، عہدے، اقتدار اور شہرت سے اوپر اٹھ کے سوچ سکے۔ وہ کہیں نہ کہیں اس کے ٹریپ میں آتا ہے، وہ کسی نہ کسی موڑ پہ اس کے ٹریپ میں آتا ہے، اور یہ ٹریپ ملک اور قوم کے اگینسٹ استعمال ہوتا ہے۔ ہمیں اپنی نفسیات سے باہر نکل کے سوچنا چاہیے۔ ہمیں ایک نابغہ قسم کی سوچ ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ یہ عہدہ اور دولت اور اقتدار، یہ طاقت، یہ شہرت کی خاطر ہم ملک اور قوم کے ساتھ دشمنی کرنے کے بجائے اس کے ساتھ کھڑے ہو کے اس کے لیے لڑیں۔ چاہے ہمارے پاس عہدہ، دولت، اقتدار ہو یا نہ ہو، چاہے ہمارے پاس پیسہ ہو یا نہ ہو، ہم غریب ہوں یا امیر ہوں، ہم جہاں پہ بھی، جس جگہ بھی کھڑے ہیں، ہمیں اپنا کردار جو ہم ادا کر سکتے ہیں وہ بہترین طریقے سے ادا کرنا چاہیے۔ اور دوسری ایک اہم چیز میں بتانا چاہوں کہ ٹکڑوں میں بٹ کے جینا ایک انتہائی خطرناک اور سنگین سوچ ہے۔ ہمیں متحد ہو کر ایشیا کے لوگوں کے لیے، ایشیا کے مسلمانوں کے لیے، تمام ایشیا کے لوگوں، تمام اقوام کے لیے ایشیا کے اندر موجود، ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ ایک مضبوط، وسیع اور متحد ملک ہو۔ اس لیے میں ایک نقطہ پیش کرتا ہوں، وہ نقطہ یہ ہے کہ افغانستان، پاکستان اور کشمیر کو ایٹ لیسٹ متحد ہونا چاہیے۔ بنگلہ دیش ہم سے علیحدہ ہو گیا، یہ ہمارے لیے، ہمارے سینے میں ایک بہت بڑا بوجھ ہے، ایک بہت بڑا دکھ ہے۔ یہ دکھ نہ کبھی مٹتا ہے، نہ مٹ سکے گا۔ یہ بنگلہ دیش کے لوگوں کے لیے بھی ہے، یہ پاکستان کے لوگوں کے لیے بھی ہے، اور یہ ہم سب کے مفادات کے بالکل خلاف ہے۔
یہ اگر بنگلہ دیش اور پاکستان ایک ہوتا تو آج پاکستان اس طریقے سے قرضوں میں جٹ میں ڈوبا ہوا نہ ہوتا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ روپے کی قدر جہاں سے گرنی شروع ہوئی اس کی وجوہات کیا تھیں، ان کو روکنا چاہیے۔ اس چیز کے اوپر ہمیں نظر رکھنا چاہیے کہ وہ کیا وجوہات بنی جس کی وجہ سے روپے کی قدر گرنا شروع ہوئی، کیونکہ ہم جو قرضہ لیتے ہیں وہ ڈالر کی صورت میں لیتے ہیں، اور ہم نے پے کرنا ہوتا ہے، واپس دینا ہوتا ہے ڈالر کی ہی صورت میں۔ اور اگر ہم نے ڈالر کی صورت میں دینا ہے تو اس کا مطلب روپے کی قدر گرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری موت، ہماری تباہی، ٹیکسز میں اضافہ، ہماری معیشت کی تباہی، ہماری معیشت کی تباہی ہے۔ روپے کی قدر پاکستان جیسے ملک میں جس کے اوپر اتنا قرضہ ہے، اور جس نے قرضہ ڈالر کی صورت میں ادا کرنا ہے، اس کی قدر گرنا انتہائی سنگین اور خطرناک بات ہے۔ ہمیں اس اہم پوائنٹ کے اوپر، اس اہم ایشوز کے اوپر دیکھنا اور سوچنا چاہیے۔ پھر ہمیں بجائے یہ کہ پاکستان، افغانستان اور کشمیر ایک ریاست ایک مملکت بنتے، افغانستان نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کے، کیا داڑھی رکھنے کا نام اسلام ہے؟ کیا مسلح کے اوپر کھڑے ہونے کا نام اسلام ہے؟ اسلام باقاعدہ مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اسلام کا بنیادی نقطہ جو ہے اس کا وہ انسانیت ہے۔ داڑھی رکھ کے اور دوسروں کو کافر قرار دینا اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دوسروں کی گردنیں اڑا دینا، اس چیز کا شعور اور سمجھ ہونا ہی نہیں کہ ہمیں اسلام کا بنیادی نقطہ کیا ہے، اور اسلام کی جو اعلیٰ صفات ہیں وہ کیا ہیں، اور اسلام کیا کہتا ہے، اسلام کس کے لیے ہے، کیوں ہے، اسلام کی وجوہات کیا ہیں، کیا یہ ایک مذہب بنانے کے لیے، کیا یہ ایک فرقہ پرستی کے لیے، کیا یہ اپنے فرقے بنانے کے لیے۔ فرقہ وریت تو اسلام میں ہے ہی حرام، میں کبھی بھی سمجھتا ہی نہیں، میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ایک فرقہ ہو اور وہ حق پہ کھڑا ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اسلام کی چند ایک چیزوں کو لے کے بیٹھ جانا، تو یہ کوئی اسلام نہیں ہے، یہ اسلام کی پوری اور مکمل چیز نہیں ہے، مکمل تاریخ نہیں ہے۔ ہمیں اسلام کو قبول کرنا ہوگا، ہمیں اسلام کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا۔ اگر ہم اسلام کو قبول کر لیں، اگر ہم اسلام کو ایکسیپٹ کر لیں، ہم صرف کلمہ پڑھتے ہیں، ہم صرف چند ایک بنیادی چیزوں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بہت ساری ہم پورے ضابطۂ حیات کو، اسلام کے پورے ضابطۂ حیات کو اپنی زندگیوں میں داخل کرنے سے قاصر ہیں، سمجھنے سے قاصر ہیں۔ ہم مسلمان کو مسلمان ہونے میں پتہ نہیں کتنا وقت لگے گا، لیکن ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے، یہ بات ذہن میں بٹھانی چاہیے کہ اسلام ایک باقاعدہ مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور اسلام کو ایکسیپٹ کرنے کے بعد یہ بات پاسبل نہیں، یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم قدم قدم پہ ملاوٹ کریں، چوری کریں، کرپشن کریں، دھوکہ کریں، فراڈ کریں، جھوٹ بولیں، اور دوسری انسان کو تکلیف دیں، دوسرے انسان کو مسائل کا شکار کریں، دوسرے انسانوں کے لیے ہم مسائل کا باعث بنیں۔ ایک مسلمان ہوتے ہوئے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک مسلمان سے دوسرے انسان کو تکلیف پہنچے۔ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان تو بہت دور کی بات ہے، ایک مسلمان سے دوسرے انسان کو تکلیف پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ لیکن یہ کیوں ہوتا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے، ایسا تاریخ میں کیوں ہوا ہے، اور ایسا اب کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم اسلام کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، ہم اسلام کی راہ پہ نہیں چلتے، ہم اسلام کو اس طریقے سے قبول نہیں کرتے جو اسلام کی بنیادی تاریخ ہے، جو بنیادی تعلیمات ہیں، ہم ان کو نہیں سمجھتے۔ اگر ہم ان کو سمجھ جائیں تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ ایک انسان، ایک مسلمان سے دوسرے انسان کو تکلیف پہنچے، ذک پہنچے، چاہے وہ کوئی بھی نان مسلم ہو۔ اسلام اسلام کی کیونکہ جو بیسک بنیادی چیز ہے وہ انسانیت ہے، ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ فرقہ وریت، یہ بے حیائی، بے راہ روی، یہ نفسا نفسی، یہ خرابیاں، برائیاں، یہ ان چیزوں سے باہر آنا چاہیے۔ ہمیں ایک اور متحد ہونا چاہیے، اور ہماری سب سے جو سنگین سوچ ہے، ہماری جو ایک محدود قسم کی، چھوٹی قسم کی سوچ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ٹکڑوں میں بٹ کے جئیں، علیحدہ مملکتوں میں جئیں۔ ہم یہ ایک مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کیا ہمارے ملک میں اس وقت نابغہ قسم کی ایسی سوچ نہیں تھی، ایسی بڑی وسیع سوچ نہیں تھی جو ایشیا کے مسلمانوں کو متحد کر سکتی، کہ بنگلہ دیش کو ٹوٹنے سے روک سکتی؟ کیا کوئی ایسا انسان موجود نہیں تھا کہ جو اس بات پہ آواز اٹھا سکتا اس وقت جب بنگلہ دیش علیحدہ ہو رہا تھا، ٹوٹ رہا تھا؟
اور آج بھی بہت سارے لوگ علیحدہ قسم کی آوازیں اٹھا رہے ہیں. تو مجھے یہ چیز بڑی چھوٹی قسم کی لگتی ہے، بڑی کم درجے کی لگتی ہے کہ ہم یہ بات سوچیں کہ ہم ٹکڑوں میں بٹ کے جئیں. ہمیں ایک اکٹھے ہونے کے بجائے جو اکٹھے ہیں اس کو بھی علیحدہ ٹکڑوں میں لے کے جئیں. ایک انتہائی چھوٹی اور کم تر سوچ ہے، بہت ہی انتہائی. اور یہ مسلمانوں کے لیے یہ کسی کے مفادات میں نہیں ہے، کسی کے حق میں نہیں ہے، یہ تباہ کن سوچ ہے. ہمیں متحد ہونا چاہیے اگر پاسبل ہو سکے تو. ہم جتنا متحد ہو سکیں، جتنی ایک وسیع مملکت کو وجود میں لا سکیں، ہم سب کو اس کے لیے اکٹھے ہونا چاہیے. اور خصوصاً میں یہاں بات کرنا چاہوں گا کہ کشمیر کے حوالے سے ہمیں کشمیر ہماری شہرگ ہے، ہمیں اس کو کبھی بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے. ہم عوام کو اس کے لیے اٹھنا چاہیے. جو ریئل پاور ہے، ریئل طاقت ہے، وہ عوام کے پاس ہے. آگے چل کے میں آپ کو یہ بات بتاؤں گا وضاحت کے ساتھ کہ کیسے ہمارے ہاتھ میں ریئل پاور ہے، کیسے ہم ریئل چینجنگ لا سکتے ہیں، کیسے ہم اپنی خرابیوں، برائیوں اور خامیوں کو، اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں اور خرابیوں، برائیوں کو دور کر سکتے ہیں. ہم بہتری کی طرف گامزن ہو سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلے میں پہلے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم ایک نقطے پہ جمع ہو جائیں. اگر ہم ایک نقطے پہ زیادہ سے زیادہ جمع ہو سکتے ہیں تو اس کے بعد پھر میں ریئل ہم سب کا جو ریئل مقصد ہونا چاہیے، جو ہماری سوچ ہونی چاہیے، میں اس سوچ کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کروں گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ